میں فوراً پیچھے ہٹا۔ اچانک اس کی آواز آئی، سلامت، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے بڑے بڑے مقابلے جیتے تھے، مگر اس بار میرا مقابلہ انسان سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی وذ ذکی۔ یہ واقعہ بیلا پور نامی گاؤں میں سلامت نام کے نوجوان کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے سلامت ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں گاؤں میں اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہر نوجوان مجھ سے متاثر تھا اور میرے جیسا بننا چاہتا تھا۔ صحت مند اور طاقتور جسم کی وجہ سے کوئی کبڈی میں میرے جیسا نہیں تھا۔ گاؤں میں فصلوں کی کٹائی کا موسم تھا۔ میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی سب سے پہلے گندم کاٹ کر ساری ایک جگہ جمع کر لی۔ میرے چند دوستوں نے میری مدد کی اور ہم نے تھریشر لگوا لی۔ رات کا وقت تھا اور گندم کو گھر لے جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ گندم کا ڈھیر بہت زیادہ تھا۔ گاؤں میں کھیتوں میں سونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار کھیت میں اکیلا سو چکا تھا تاکہ گندم کی حفاظت کی جا سکے، چوری چکاری اور کسی جانور کے خراب کرنے کا خدشہ نہ ہو۔ میں گھر سے چارپائی اور بستر اٹھا لایا۔ سارا دن سخت محنت سے بالا پڑا تھا، اس لیے بستر پر سر رکھتے ہی نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں جلدی سو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ایک عجیب سے احساس کے زیر اثر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن سو نہ سکا۔ اس کی وجہ وہ عجیب سی آواز تھی جو اس ویرانے میں میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے حواس کو بحال کیا اور چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ رات خاصی روشن تھی، یعنی 14ویں کی رات تھی۔ ہر منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آواز پائل کی آواز تھی، جیسے چھن چھن کی آواز آ رہی ہو۔ اس ویرانے میں پائل کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس پائل کی وجہ جاننے کے لیے میں آواز کی سمت چل پڑا اور میں اس سے آگے بڑھتا گیا۔ وہ آواز تھوڑی دور ایک درخت کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں درخت کے پاس پہنچا تو ایک دہشتناک منظر میرے سامنے تھا۔ درخت کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جس کے بال بہت لمبے تھے اور اس کا چہرہ ان بالوں کی وجہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا لباس عجیب و غریب تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں کلاڑی تھی اور میں محتاط انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیر الٹے تھے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ چڑیلوں کے پیر الٹے ہوتے ہیں، لہٰذا میں فوراً پیچھے ہٹا۔ اچانک اس کی آواز آئی، سلامت، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے بڑے بڑے مقابلے جیتے تھے، مگر اس بار میرا مقابلہ انسان سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے تھا۔ وہ میری طرف بڑھی اور بالکل میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے قدم زمین میں دس گئے ہوں۔ مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا اور میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب اس مخلوق کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس کی دونوں آنکھیں سرخ، روشن اور دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ اس نے جب اپنا ہاتھ سیدھا اٹھایا تو خدا کی پناہ اس کے ناخن بہت لمبے اور نوکیلے تھے۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اس کے ناخن میرے دل کی جگہ پیوست ہونے لگے۔ درد کی ایک شدید لہر میرے جسم میں پھیل گئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ میرا دل نکالنا چاہ رہی ہو۔ میں نے اپنا کلاڑی والا ہاتھ بلند کیا اور اس کے بازو پر دے مارا۔ اس جشن زدن میں اس کا بازو کٹ کر نیچے گر گیا اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے بازو کی طرف غور سے دیکھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بازو دوبارہ اس کے جسم سے جڑ گیا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور اس کے دونوں بازو لمبے ہو گئے۔ اس نے میری گردن پکڑی اور دبوچ لی اور پھر بھرپور قوت سے مجھے ایک جانب اچھال دیا۔ میں زور سے نیچے گرا۔ اتنے میں وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے سینے پر سوار ہو کر اپنے تیز ناخنوں سے میرے سینے کے اوپر حصے کو کھرچنے لگی۔ میں اس مکروب چڑیل کے سامنے بالکل بے یار و مددگار پڑا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ طاقت میں مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے اور میں جسمانی طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے میں نے سچے دل سے اپنے رب کو یاد کیا جس کے قبضے میں تمام انسان، جنات اور تمام مخلوق کی جان ہے۔
اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میرے منہ سے بآواز بلند نکلا اللہ اکبر، اور پھر ساتھ ہی بآواز بلند میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اس چڑیل نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور مجھے زخمی کرتی رہی، لیکن کلام الہی کے سنتے ہی اس کی گرفت کمزور پڑنے لگی اور وہ دور جا گری اور جیسے دھواں بن کر ہوا میں تحریر ہو گئی۔ لیکن جاتے جاتے اس کی آواز سنائی دی، سلامت، آج تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ بلند آواز کی وجہ سے جو تو پڑھ رہا تھا، اگر وہ نہ پڑھتا تو مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکتا تھا۔ اور پھر اس کی آواز بند ہو گئی، مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میرے آواز بحال ہوئے تو میں گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ میرے زخموں سے خون رس رہا تھا، بڑی مشکل سے لڑکتا پڑکتا گھر پہنچا۔ میری حالت غیر ہوتی دیکھ کر گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بہت کچھ پوچھا، لیکن میں نے ادھر ادھر کی باتوں ٹال دی اور اصل بات میں چھپا گیا۔ میں 3 دن بخار کی حالت میں رہا اور اس دوران وہ خوفناک چڑیل میرے خوابوں میں آ کر مجھے دہشت زدہ کرتی رہی۔ میرا ہر پل اس کے خوف میں گزرتا۔ کبھی ان زخموں میں درد کی کیفیت پیدا ہوتی اور میں چلانے لگتا۔ ایسے لمحات میں مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بلا یہیں کہیں قریب موجود ہے۔ ایک دن رات کے وقت میری آنکھ کھلی اور میں نے کروٹ بدلی۔ اچانک وہ بھیانک صورت میرے سامنے آ گئی۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد جب آنکھیں کھولیں تو وہاں صرف اندھیرے کا راز تھا۔ میں نے اس واقعے کو وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میرے زخم منجمد ہو چکے تھے اور وہ واقعہ تقریباً میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ اسی دوران میری شادی میری کزن سے ہو گئی اور میرے یہاں ایک ننھا سا بیٹا سلمان پیدا ہوا۔ ایک دن مجھے اپنے دوست مراد کی شادی کا بلاوا آیا۔ 3 دن بعد شادی تھی۔ میں خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ ولیمے والے دن اس گاؤں سے نکلنے میں مجھے شام ہو گئی اور آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ گاؤں سے تھوڑی دور اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے قدم آگے بڑھانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بکری کا ایک چھوٹا بچہ میرے پیچھے پیچھے آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب اس بچے نے بولنا شروع کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ چاندنی رات اور وہ چھوٹا سا خوبصورت بکری کا بچہ وہ بولتا ہوں میرے قریب آ گیا۔ اچانک مجھے اس پر بہت پیار آیا اور میں نے اسے گود میں اٹھا کر سوچا کہ جانے اس کا مالک کون ہے اور اس نے اس وقت اسے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ خیر، میں نے اسے پیار کیا اور گود میں اٹھا کر آگے بڑھنے لگا، لیکن میں ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ اس کا وزن اچانک بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھ کے ذہن سے جھٹک دیا، لیکن اس کا وزن مسلسل بڑھتا گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ سے اسے اٹھانا دشوار ہو گیا اور میری چھٹی اچانک بیدار ہو گئی۔ تو جھٹ میں نے اسے زمین پٹک دیا۔ زمین پر پٹکنا تھا کہ اچانک اس میں سے دھواں اٹھنے لگا، اور جب دھواں چھٹا تو اس جگہ وہی مکروہ صورت والی چڑیل اپنی خیر آلود نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ وہی تھی جس کا میں 1 سال قبل سامنا کر چکا تھا۔ میں آج نہتھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو انتقام کا جذبہ اس کی آنکھوں میں ٹپک رہا تھا۔ وہ بولی، سلامت، پچھلی بار تو مجھ سے بچ گیا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میری جان لینے پر تلی ہو؟ وہ کہنے لگی، تجھے یاد ہے تیرے کھیتوں کے کنارے ایک پیپل کا درخت تھا؟ اس درخت پر میرے ساتھیوں کا بسیرا تھا۔ ہم وہاں ہنسی خوشی رہتے تھے کہ تو نے وہ درخت کاٹ دیا اور ہم سے ہمارا ٹھکانہ چھین لیا۔ میں اسی جرم کے پاداش میں تجھے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری طرف بڑھی اور مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کی آنے گرفت اتنی سخت تھی کہ میری سانسیں رکنے لگی۔ اسی اثنا میں اس کی چوٹی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اس کو زور سے کھینچا تو وہ بلبلا اٹھی اور چیخنے لگی۔ پھر میں نے اپنی کوشش کی اور اپنی زور آزمائی جاری رکھی اور اس کے ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھنے لگا اور اس پر پھونک ماری تو دیکھتے دیکھتے اس چڑیل کو آگ لگ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر بھسم ہو گئی۔ اسی کربناک آوازیں قرب و جوار کو ہلا گئیں۔ اس کے ہیبتناک جسم کو آگ لگتی رہی اور پھر اچانک اس کا جسم غائب ہو گیا۔
اس کے نیچے گری ہوئی راکھ بھی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میں وہاں سے گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ گھر پہنچا تو میری حالت خراب تھی۔ کئی دن تک میں بیمار رہا۔ اب کے گھر والوں نے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد میں رات کو سفر سے گریز کرنے لگا۔ آج اس واقعے کو 25 برس گزر چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ آج تک میں نہیں بھولا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے میری جان بچائی۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔